السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے یہ کمپنی لا کے دوسرے یونٹ کا پہلا جو ہے ٹاپک ہے کمپنی کا انتظامیہ یعنی کمپنی مینجمنٹ۔ ابھی تک ہم پہلے یونٹ میں کمپنی کی تشکیل اور اس کے جو ہے طریقے دیکھے تھے۔ کمپنی میں ڈومین آف ایسوسیشن، آرٹیکل آف ایسوسیشن اور کمپنی کے دیگر جو ہے تشکیل کے لیے دیگر ضروری دستاویز کے بارے میں ہم دیکھے تھے۔ آج کمپنی کے انتظامیہ کے بارے میں یعنی مینجمنٹ کے بارے میں دیکھیں گے کہ کمپنی کس طریقے سے جو ہے چلائی جاتی ہے اور کس طریقے سے جو ہے کمپنی کا انتظامیہ کام کرتا ہے۔ تو آج جو ہے کا ٹاپک ہے کمپنی مینجمنٹ۔ چونکہ یہاں پر جو ہے کمپنی چونکہ مصنوعی شخص کی حیثیت رکھتی ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، اس لیے کوئی کام خود سے نہیں کر سکتی بلکہ افراد کا ایک گروپ اس کام کاج انجام دیتا ہے۔ جن افراد سے کمپنی کے کاروبار انجام پاتے ہیں انہیں انفرادی طور پر ڈائریکٹرس یعنی نظما اور اجتماعی طور پر بورڈ آف ڈائریکٹرس یا بورڈ کہتے ہیں۔ کمپنی مجسم کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک تو حصص دار یعنی شیئر ہولڈرس، دوسرے جو ہے جنرل باڈی اور دوسرے جو ہے بورڈ آف ڈائریکٹرس۔ پہلا جو ہے کمپنی کا جو اصل اونر ہوتا ہے وہ ہے حصص دار یعنی شیئر ہولڈرس، اور دوسرا جو ہے کمپنی کا جو انتظامیہ ہے جو چلایا جاتا ہے جو اونر ہوتا ہے وہ ہے بورڈ آف ڈائریکٹرس، یعنی کہ کمپنی کے دو مجسم کہلاتے ہیں، دو اجزاء کہلاتے ہیں۔ شیئر ہولڈرس حالانکہ کمپنی کے مالک ہیں، لیکن چونکہ ایک بڑی مقدار میں تعداد میں اور ملک کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کمپنی کے روزمرہ کے کام اور ان کے انتظامی امور خود نہیں سنبھال سکتے، بلکہ اس کام کے لیے اپنے نمائندہ منتخب کرتے ہیں جنہیں ڈائریکٹرس کہتے ہیں۔ مطلب کہ کمپنی خود چلانے کے لیے چند لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے جن کو جو ہے ڈائریکٹرس کہتے ہیں۔ وہ ڈائریکٹرس نہ صرف جو ہے کمپنی کے بانی بھی ہوتے ہیں بلکہ جو ہے خود جو ہے شیئرز خرید کر شیئر ہولڈرس بھی ہوتے ہیں۔ مطلب کہ کمپنی چلانے کے لیے کمپنی کے ڈائریکٹرس کو منعقد کرتے ہیں، یعنی کہ خود کے ہی نمائندوں میں سے ایک نمائندہ منعقد کرتے ہیں یا چند نمائندے منعقد کرتے ہیں جنہیں ڈائریکٹرس کہتے ہیں۔ اور ڈائریکٹرس جو ہے کمپنی کی کاروبار کی پالیسیوں کو تیار کر کے مختلف جو ہے کاروبار کی جو ہے امور کی نگرانی اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وسیع پیمانے پر کمپنی کی کنٹرول اور رہنمائی کرنے کے لیے یہ اعلیٰ ترین ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، یعنی کہ کمپنی کی سب سے بڑی اتھارٹی جو ہے ڈائریکٹرس ہوتے ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرس ہی جو ہے کمپنی کے اعلیٰ درجے کی جو ہے اتھارٹی ہوتی اور یہی جو ہے کمپنی کے کرتا دھرتا ہوتا ہے۔ جب کمپنی کے روزمرہ کے کام کاج اور ان کی نگرانی کے غرض کے تحت تقررہ دوسرا انتظامی عملہ جنہیں مینیجرز کہتے ہیں، مطلب کہ نہ صرف جو ہے کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار یعنی ڈائریکٹرس کمپنی کو چلاتے ہیں بلکہ جو ہے ان کے علاوہ دیگر جو ہے انتظامی امور کے لیے عملہ کا جو ہے انتخاب عمل میں آیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے مینیجرز کہتے ہیں۔ ڈائریکٹرس کی تعریف یہاں پر جو ہے ڈائریکٹر کسے کہتے ہیں اور ڈائریکٹرس کی تعریف کسے کہتے ہیں۔ کمپنی کے ڈائریکٹر کون ہوتا ہے؟ کمپنیز ایکٹ 2013 کی سیکشن 2 سب سیکشن 13 کے مطابق ہر وہ شخص جس کو ڈائریکٹر کی حیثیت حاصل ہے ڈائریکٹر میں شامل ہے، چاہے اس کا نام اسے کسی بھی نام سے پکارا جائے۔ مطلب کہ ایکٹ میں دی گئی جو تعریف ہے اس تاریخ کے حساب سے ڈائریکٹر کے افعال اور فرائض انجام دینے پر روشنی ڈالتی ہے۔ مطلب جو شخص ڈائریکٹر کی تعریف کی حیثیت سے ڈائریکٹر کے کام یعنی ڈائریکٹر کے افعال اور اپنے فرائض انجام دیتا ہے وہ ڈائریکٹر کہلاتا ہے۔ کمپنی کے تمام کاروبار کی جو ہے رہنمائی کرتا، نگرانی کرتا اور انتظام و انصرام کرتا تو ویسے شخص کو جو ہے ڈائریکٹر کہا جاتا۔ ایکٹ کی دفعہ 303 کی توسیع 1 کے مطابق ہر وہ شخص جس کی ہدایتوں پر کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرس عام طور پر عمل کرتے ہوں اس کمپنی کا ڈائریکٹر سمجھا جاتا ہے، سوائے پیشہ ورانہ ماہرین جن کے مشوروں سے بورڈ عمل کرتا ہے۔
کہ وہ شخص جو ہے کمپنی کی نگرانی، رہنمائی اور انتظام و انصرام میں حصہ لیتا ہے وہ ڈائریکٹر سمجھا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ پیشہ ورانہ ماہرین کے طور پر مشورہ نہ دیتا۔ ایکٹ کے سیکشن 253 کے لحاظ سے صرف فطری شخص کا ہی ڈائریکٹر کے حیثیت سے تقرر کیا جاتا ہے، کوئی باڈی، کارپوریٹ، انجمن یا ادارے کو ڈائریکٹر کے حیثیت سے تقرر نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس عہدے کے فرائض کی انجام دہی میں یہ ناکامی کی ذمہ داری کا تعین کے لیے کسی ایک شخص کو فوری فراہمی درکار ہوتی ہے۔ مطلب یہاں پر ایک شخص کو ڈائریکٹر کے حیثیت سے تقرر کرتے، نہ کہ جو ہے کوئی کمپنی، کوئی کارپوریٹ باڈی یا انجمن یا ادارہ یا پھر جو ہے مختلف ڈائریکٹرس، بلکہ جو ہے ایک ہی شخص کو اپائنٹ کرتے اور اس کو فرض کی انجام دہی میں اگر وہ ناکامی ہوا تو وہ شخص فوری طور پر اپنی ذمہ داری قبول کر لے۔ اگر باڈی، کارپوریٹ، انجمن یا فرم ڈائریکٹر ہوں تو ایسی ذمہ داری کا تعین کرنے میں مشکل آتی ہے۔ تو یہاں پر ڈائریکٹر کی تعریف بتائی گئی۔ ڈائریکٹر کا تعریف میں جو ہے یہ بات بتائی گئی کہ ہر وہ شخص جو ہے کمپنی یعنی ڈائریکٹر کے حیثیت سے کمپنی میں کام کرتا ہے وہ ڈائریکٹر کہلاتا ہے۔ نیکسٹ، ڈائریکٹر کی تعداد، نمبر آف ڈائریکٹرس۔ قانون کمپنی 2013 کی دفعہ 252 میں ڈائریکٹرس کی اقل ترین تعداد مقرر کی گئی، لیکن اعظم ترین تعداد کی صراحت نہیں کی گئی۔ اقل ترین کی جو ہے یہاں پر تعداد بتائی گئی، لیکن اعظم ترین کی نہیں بتائی گئی، یعنی کم سے کم جو ہے کتنے ڈائریکٹرس ہونا یہ نہیں بتلایا گیا۔ کم سے کم کتنے ڈائریکٹرس ہونا اس کی تعداد بتائی گئی، لیکن زیادہ سے زیادہ کتنے ڈائریکٹرس ہوں ان کی تعداد کی کوئی صراحت نہیں کی گئی۔ کسی کمپنی میں ڈائریکٹرس کم سے کم تعداد منزل ہونی چاہیے۔ کسی عوامی کمپنی کے لیے کم سے کم 3 ڈائریکٹر ہوں، کسی خانگی کمپنی کے لیے کم سے کم 2 ڈائریکٹر ہوں۔ کم سے کم عوامی کمپنی کے لیے 3 ڈائریکٹر اور کم سے کم خانگی کمپنی کے لیے 2 ڈائریکٹر، لیکن زیادہ سے زیادہ ڈائریکٹر کتنے ہوں یہاں پر جو ہے اس کو نہیں بتلایا گیا۔ تو لہٰذا یہ آئینی حد ہے۔ اس آئینی حد کے تابع کوئی ڈائریکٹر آرٹیکل میں اپنے بورڈ کے لیے ڈائریکٹر کے اعظم ترین اور اقل ترین تعداد مقرر کر سکتا ہے۔ کوئی کمپنی جنرل باڈی میں سادہ قرارداد یعنی آرڈینری ریزولوشن کے ذریعے سے ڈائریکٹرس کی تعداد آرٹیکل میں مقررہ حدود کے اندر کم سے کم یا زیادہ کر سکتی ہے، سیکشن 158 میں بتایا گیا۔ اس کے بعد اس حدود سے متجاوز تبدیلی مخصوص قرارداد یعنی اسپیشل ریزولوشن کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ اس مخصوص قرارداد کو مرکزی حکومت کی منظوری ضروری ہے، لیکن جہاں اس میں اضافے سے ڈائریکٹرس کی جملہ تعداد 12 سے متجاوز نہ ہو، مرکزی حکومت سے منظوری نہیں۔ مطلب کہ یہاں پر ایک لازمی شرط لگا دی گئی کہ جب کبھی ڈائریکٹرس کو جو ہے اپائنٹمنٹ کرتے تو ایک آرڈینری ریزولوشن لگاتے جنرل میٹنگ میں، اور اس کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹرس کا اپائنٹمنٹ کیا جاتا۔ ان کی تعداد میں کمی و بیشی کر سکتے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو ہے یہاں پر کی حد ہے، لیکن جو ہے اگر ان کی تبدیلی کرنا ہے، زیادہ یا کم کرنا ہے تو اس کے لیے اسپیشل ریزولوشن جو ہے لیا جانا چاہیے، مخصوص قرارداد لی جانی چاہیے۔ مخصوص قرارداد کو جو ہے مرکزی حکومت سے منظور کرنا چاہیے، اور اس میں بھی اضافی ڈائریکٹرس میں 12 سے متجاوز نہ ہوں۔ اگر 12 سے کم ہوں تو جو ہے مرکزی حکومت کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر 12 ڈائریکٹر سے زیادہ کی اگر جو ہے یہاں پر رکھے گیا، 12 ڈائریکٹر سے زیادہ اگر جو ہے اپائنٹ کر رہے تو مرکزی حکومت کی منظوری لازمی ہے۔ اگر مرکزی حکومت منظوری نہ دے تو ایسا اضافہ کلادم ہے۔ اگر 12 سے زیادہ ڈائریکٹر رکھے لیکن مرکزی حکومت منظوری نہیں دے رہا تو اس کو جو ہے وہ اضافہ جو کیا گیا وہ کلادم ہو جاتا، سیکشن 259 میں بتایا۔ آرٹیکل میں تحریر کیے ہوئے اعظم ترین تعداد کے ڈائریکٹرس کا تقرر کرنے کے لیے کمپنی پابند نہیں، لیکن کسی بھی وقت سیکشن 252 میں کیے ہوئے کم سے کم تعداد کے ڈائریکٹرس کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس طرح کوئی سیکشن 252 میں دی گئی اقل ترین
تعداد اور آرٹیکل میں دی گئی اعظم ترین تعداد کے اندر ڈائریکٹرز کا تخرج کر سکتی ہے۔ یہاں پر ڈائریکٹرز کے تخرج کے بارے میں بتایا گیا کہ جو ہے ڈائریکٹرز کا جو ہے تخرج کس طریقے سے کیا جاتا، کم سے کم جو ہے یہاں پر ڈائریکٹرز کا جو ہے کم سے کم جو ہے عوامی کمپنی اگر کی صورت میں ہے تو 3 ڈائریکٹر، اور خانگی کمپنی کی صورت میں جو ہے 2 ڈائریکٹرز ہونا لازمی ہے، اور جو ہے ڈائریکٹرز زیادہ اگر تعداد بڑھا رہے 12 سے زیادہ بڑھا رہے تو جو ہے مرکزی حکومت کا پرمیشن لینا لازمی ہے۔ اب یہاں پر چونکہ ڈائریکٹر کا جو ہے تخرج کیا جاتا، تو ڈائریکٹر کا تخرج کس طریقے سے ہوگا اور ڈائریکٹر کے تخرج کے جو ہے بارے میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ ہر وہ شخص جو مجاز معاہدہ ہو اور جس نے اہلیتی حصص کوالیفائنگ شیئرز حاصل کیے ہوں کمپنی کی حیثیت سے تقرر کا اہل ہے۔ ڈائریکٹر کا تقرر مندرجہ طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ڈائریکٹر کے تقرر کے لیے اہلیتی حصص یعنی کوالیفائنگ شیئرز کی جو ہے حاصل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوالیفائنگ شیئرز جو ہے اگر ڈائریکٹرز کے پاس نہیں ہے تو جو ہے وہ ڈائریکٹرز جو ہے فلوفور تو جو ہے ڈائریکٹر کی حیثیت سے جوائن ہو سکتے ہیں، لیکن بعد میں جو ہے ان کو منیمم کوالیفائنگ شیئرز جو ہے اس میں خریدنے ہوں گے۔ اگر وہ نہ خریدے تو جو ہے کسی بھی وقت جو ہے وہ ڈائریکٹر سے جو ہے ان کا جو ہے ریموول کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 آرٹیکل کے ذریعے اولین ڈائریکٹرز کے تعلق سے۔ نمبر 2 عام اجلاس کمپنی کی جانب سے۔ نمبر 3 ڈائریکٹر کی جانب سے۔ نمبر 4 فریق ثالث کے ذریعے سے۔ نمبر 5 مترادف نمائندگی کے اصول کے ذریعے سے، اور نمبر 6 مرکزی حکومت کی جانب سے۔ یہاں پہ 6 طریقوں سے جو ہے ڈائریکٹروں کا تخرج کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آرٹیکل کے ذریعے سے۔ عام طور پر کمپنی کے اولین ڈائریکٹرز کا نام کمپنی کے آرٹیکل میں دے دیا جاتا ہے۔ آرٹیکل سے یہ بھی فراہم ہو سکتا ہے کہ کمپنی کے اولین ڈائریکٹرز کے نام اور ان کے تعداد میمورنڈم کے دستخط کنندگان کی تحریر شکل میں متعین کرے۔ اگر کسی کمپنی کا اپنا آرٹیکل نہ ہو تو ڈائریکٹرز کے تعلق سے یہ آرٹیکل خاموش ہو تو میمورنڈم کے دستخط کنندگان کمپنی کے اولین ڈائریکٹرز متصور ہوں گے اور کمپنی کے سالانہ جنرل میٹنگ میں ڈائریکٹرز کے تخرج کے لیے اپنے عہدوں پر فائز رہیں گے۔ نمبر 2 عام اجلاس۔ یہ جو تھا وہ تو قرارداد کے ذریعے سے تھا، یعنی آرٹیکل کے ذریعے سے۔ اگر آرٹیکل میں جو ہے ڈائریکٹر کا جو ہے نام لکھا ہوا ہے تو اس کا جو ہے تخرج کیا جا سکتا، لیکن اگر آرٹیکل ہی نہیں ہے کمپنی میں تو جو ہے جو پہلے ڈائریکٹر موجود ہیں، پہلے جو میمورنڈم میں جو بھی دستخط کیے وہ ڈائریکٹر موجود ہیں، تو ان کا جو ہے ان کو اولین ڈائریکٹر تصور کر کے ایک سالانہ جنرل میٹنگ رکھتے اور اس میں جو ہے دیگر ڈائریکٹرز کا تخرج عمل میں لایا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے عام اجلاس کے ذریعے سے، یعنی کہ میٹنگ کے ذریعے سے، جنرل میٹنگ کے ذریعے سے۔ باماد ڈائریکٹرز یعنی سبسیکوینٹ ڈائریکٹرز کا تخرج کسی کمپنی کے ہر سالانہ جنرل میٹنگ میں کیا جاتا ہے۔ سیکشن 255 میں بتایا گیا، فراہم کیا گیا کسی عوامی کمپنی یا کسی خانگی کمپنی جو ایک عوامی کمپنی کے ذیلی کمپنی ہو کے ڈائریکٹرز کی مجموعی تعداد کم سے کم 2/3 حصہ ڈائریکٹر کے تخرج کمپنی کے جانب سے سالانہ عام اجلاس یعنی جلسہ یا جو ہے میٹنگ میں کیا جانا چاہیے۔ انہیں باری باری سے سبکدوش ہونا ضروری ہے۔ باقی ڈائریکٹرز کا تقرر بھی سالانہ اجلاس میں کمپنی کی جانب سے کیا جانا چاہیے۔ دوسرے معنوں میں مجموعی تعداد کے ڈائریکٹرز کا زیادہ 1/3 حصہ سبکدوش نہ ہونے والے ڈائریکٹرز کی حیثیت سے کام کر سکتے ہیں۔ آرٹیکلز میں یہ فراہم ہو سکتا ہے کہ جنرل میٹنگ میں ہر سال تمام ڈائریکٹرز کو سبکدوش ہونا چاہیے۔ چلیے یہاں پر یہ پیراگراف میں یہ بات بتائی جا رہی کہ جو ڈائریکٹر ہے وہ ڈائریکٹر جو ہے یہاں پر میٹنگ کے ذریعے سے عام جنرل میٹنگ رکھتے، میٹنگ کے ذریعے سے جو ہے ڈائریکٹرز کا تقرر کیا جاتا۔ کم سے کم 2/3 ڈائریکٹرز کو جو ہے کمپنی تقرر کرنا سالانہ جنرل میٹنگ کے ذریعے سے، عام جنرل میٹنگ کے ذریعے سے، یعنی اینول جنرل میٹنگ کے ذریعے سے، اور اس میں جو ہے ہر ڈائریکٹر کو باری باری سے جو ہے کچھ مدت کے لیے جو ہے ڈائریکٹرز کے طور پر کام کرنے کے بعد
सबकदोश होना ज़रूरी है, और उनकी जगह पे जो है दूसरे जो है डायरेक्टर्स को हैसियत से काम करना और उनका जो है तकर्रुर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, हर माह बाद सालाना जनरल मीटिंग में बारी बारी सबकदोश होने वाले डायरेक्टर्स की तादाद डायरेक्टर्स की मजमूई तादाद का 1/3 या 1/3 के करीब होना ज़रूरी है। सबकदोशी की बुनियाद पर अहदे पर फ़ायज़ रहने के अरसे के तवील होने पर होना चाहिए। फ़ायज़ अरसे जिस शख्स का ज़्यादा हो वो सबकदोश होगा। अगर डायरेक्टर्स के दरमियान अहदे का अरसा एकसां हो तो सबकदोशी के इनके माबैन समझौते पर होगी, और अगर इसका ताल्लुक़ से कोई समझौता ना हो तो क़ुरानदाज़ी की बुनियाद पर सबकदोशी तयन की जाती है। सेक्शन 256(1) 256(2) में जो है ये बताया गया। यहाँ पर डायरेक्टर्स की सबकदोशी भी कैसे होगी। डायरेक्टर्स की जो है सबकदोशी जो है उनकी जो है तादाद के ऊपर जो है 1/3 से करीब होना। उसके बाद सबकदोशी की बुनियाद जो है उनके ओहदे पर फ़ायज़ होना, और फ़ायज़ होते हुए सबकदोश होना। और सबकदोशी जो है अगर जो है आपस में माबैन समझौता करके हो गई तो ठीक है, वरना जो है कुरानदाज़ी के ज़रिए से जो है सबकदोशी होगी आपस में। नेक्स्ट जो है दोबारा तकर्रुर के बारे में यहाँ पर, जबकि सालाना आम इजलास के बारे में तो हो गया, अब दोबारा अपॉइंटमेंट। सबकदोश होने वाले डायरेक्टर्स दोबारा मुंतखब होने के अहल होते हैं, जबकि जब सालाना जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स सबकदोश होते हैं। इस मीटिंग में कंपनी के डायरेक्टर्स के मखलूआ जायदाद को सबकदोश डायरेक्टर को दोबारा तकर्रुरी से या किसी दूसरे लोगों से पुर कर सकती हैं। मतलब कि रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता, दोबारा तकर्रुर भी हो सकता, और जो है किसी दूसरों को भी जो है अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। सेक्शन 256 सब सेक्शन 3 में सबकदोश डायरेक्टर्स के अलावा किसी और डायरेक्टर से तकर्रुरी, यहाँ पर जो है दूसरे डायरेक्टर्स की तकर्रुरी कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ज़रिए से तकर्रुर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ज़रिए से जो है तकर्रुर किस तरीके से किया जाता है। इजाफा डायरेक्टर्स के ज़रिए से, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर्स के तौर पर जो है इनका अपॉइंटमेंट किया जाता। डायरेक्टर्स के जो है आर्टिकल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितने भी है वो डायरेक्टर जो है एडिशनल डायरेक्टर्स का तकर्रुर अमल में लाते हैं। मुतबादिल डायरेक्टर यानी अल्टरनेट डायरेक्टर, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुतबादिल डायरेक्टर का तकर्रुर किया जा सकता है, जबकि आर्टिकल के ज़रिए से इसका मजाज हो। आम सालाना इजलास में एक खुसूसी क़रारदाद के ज़रिए इसका मजाज हो। नेक्स्ट, इत्तेफाक़ी मखलूआ नशिस्त। अचानक पे जो है अगर जो है कोई डायरेक्टर की वैकेंसी खाली होगी, नशिस्त मखलूआ होगी, तो जो है उसके लिए जो है एक जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स की म्याद ख़त्म होने से पहले भी जो है मखलूआ जायदाद हो तो बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर्स के तकर्रुर मखलूआ नशिस्त को पुर कर सकते हैं। बारी बारी से सबकदोशी और म्याद गुजरने पर सबकदोशी के अलावा किसी भी वजह से नशिस्त का ख्याली होना इत्तेफाक़ी मखलूआ है। किसी डायरेक्टर्स की वफ़ात, इस्तीफ़ा, फ़ातुल अक़ल, दिवालिया, नाहली या मुंतखब होने के बाद अहदे का कबूल ना करना से डायरेक्टर की नशिस्त खाली हो सकती है। इत्तेफाक़ी खाली नशिस्त को पूरा करने के लिए तकर्रुर इस वक्त तक अहदे पर फायर हो सकता है जब तक कि वो डायरेक्टर्स के तकर्रुर की हैसियत से जो है यहाँ पर अहदे पर रह सकता है। तो बहरहाल जो है यहाँ पर हम इस टॉपिक में अहम जो बातें हैं वो उसको पर गौर करेंगे। सबसे पहले जो है अहम जो टॉपिक है वो है डायरेक्टर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं। सवाल इस तरीके से होगा कि डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन होते हैं और उनका जो है तकर्रुर किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है डायरेक्टर की तारीफ़ लिखेंगे आप, और डायरेक्टर की तारीफ़ ये है कि जो है किसी भी जो है किसी भी कंपनी में जो है बहैसियत डायरेक्टर, बहैसियत इंतज़ामिया, बहैसियत रहनुमाई, बहैसियत निगरानी अगर कोई जो है शख्स काम करता है तो वो जो है डायरेक्टर होता है।
डायरेक्टर के लिए लाजमी है कि वो मिनिमम क्वालिफाइंग शेयर्स ख़रीदे और मिनिमम क्वालिफाइंग शेयर्स ख़रीदने के बाद जो है वो जो है डायरेक्टर बन सकता है। डायरेक्टरों की तादाद में अवामी कंपनी अगर है तो उसकी जो है कम से कम जो है 3 डायरेक्टर की जो है ज़रूरत होगी, और जो है खानगी कंपनी है तो कम से कम जो है 2 डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और कम से कम, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा की कोई सराहत नहीं है, तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते, डायरेक्टर्स कितने भी जो है यहाँ पर रख सकते। लेकिन अगर जो है 12 डायरेक्टर्स से अगर जो है ज़्यादा अगर जो है डायरेक्टर्स होते हैं, इससे ज़्यादा मुतजाविज़ कर जाते हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन लिया जाता है, और स्पेशल रेजोल्यूशन को यानी मखसूस क़रारदाद को जो है मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी हासिल कर लेना चाहिए। तो बहरहाल जो है इस तरीक़े से डायरेक्टर का जो है तक़र्रुर किस तरीक़े से होगा वो देखें। डायरेक्टर के तक़र्रुर के लिए जो है क्या चीज़ें हैं। डायरेक्टर्स के तक़र्रुर के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की, कोई जो है तालीम की, कोई जो है अहलियत की जो है कोई जो है ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो है वो अहलियती हिस्सा रखता है। एक वो शख्स जो कंपनी में कुछ अहलियती हिस्सा जो है शेयर्स ख़रीदता हो और अपने पास रखता हो, ऐसा शख्स जो है डायरेक्टर के तौर पर तक़र्रुर किया जा सकता है। डायरेक्टर के लिए जो है तक़र्रुर के लिए मुख्तलिफ़ जो है तरीक़े यहाँ पर बताए गए। आर्टिकल के ज़रिए से जो है डायरेक्टर का तक़र्रुर होता है, आम इजलास के ज़रिए से जो है डायरेक्टर का तक़र्रुर होता है, और डायरेक्टर की जानिब से जो है डायरेक्टर्स की जानिब से जो है डायरेक्टर का तक़र्रुर होता है, और फ़रीक़ सालिस के ज़रिए से यानी कि थर्ड पर्सन के ज़रिए से जो है यहाँ पर जो है थर्ड पर्सन के ज़रिए से जो है तक़र्रुर किया जा सकता, और मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल के तौर पर जो नुमाइंदगी और नुमाइंदगी के उसूल के मुताबिक अगर कुछ जो है तो जो है वो डायरेक्टर्स के तक़र्रुर कर सकते हैं, और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो है भी तक़र्रुर कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से जो है ये हम तफसील से आज का सबक देखें। इस सबक में जो है इस टॉपिक में जो है हम डायरेक्टर्स कौन होते हैं और डायरेक्टर्स का तक़र्रुर किस तरीक़े से अमल में आता है कंपनी में, इसके ये जो है आज की क्लास में इतना ही। कल जो है दीगर टॉपिक के साथ जो है नेक्स्ट क्लास होगी। अल्लाह हाफ़िज़।